بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے ایک علاقہ محمود کوٹ میں، جہاں پر ہمارا بھائی یہ محمد اشرف صاحب ہیں۔ یہ محنت مشقت کرتے تھے اور اس کے 3 بچے ہیں جو تینوں اسپیشل چائلڈ ہیں۔ وہ بچے، ان میں ایک بڑا بیٹا ہے، معزن نام ہے، پھر اس کے بعد شایان ہیں اور بخت زارہ ایک بیٹی ہے۔ تینوں بچے یہ اسپیشل چائلڈ ہیں۔ نہ یہ چلنے میں ان کو دقت آ رہی تھی، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کافی تکلیف تھی۔ اس بھائی نے کافی عرصہ پہلے کوشش کی تھی اپنے بچوں کی ٹریٹمنٹ کروا سکیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے بچوں کے ٹیسٹ، MRI CT اسکین کروا سکیں، تاکہ آگے جو فردر علاج ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا تو الحمدللہ ہم نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے بہن بھائی جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے، سسٹر شبینہ اور ان کے سارے فرینڈس، میں بہت سارے دوست آپ کے بہنیں اور بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں فنڈز بھیجے۔ میں سسٹر شبینہ کا شکر گزار ہوں، جن کی فرینڈس نے، ان کی فیملی ممبرز نے ڈونیشنز بھیجے محمد اشرف صاحب کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، تاکہ ہم ان کا علاج کو کنٹینیو کر سکیں۔ الحمدللہ ہم نے کوئکلی رسپونڈ کیا۔ ان بچوں کو لے کے ہم باقاعدہ اپنے نیئرسٹ سٹی، جو بڑا سٹی ہے ملتان، وہاں پر گئے۔ ڈاکٹر فیصل ظفر صاحب ہیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، نیورو سرجن ہیں اور اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ وہاں جب گئے تو الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ معائنہ کیا۔ اس کے بعد ان بچوں کے ہم نے ڈفرینٹ ٹیسٹ کروائے، جس میں ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے، CT اسکین کروائی گئی، MRI کروائی گئی، اور اس کے بعد جو ریزلٹس آئے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کی ریکمنڈیشن دی۔ الحمدللہ پچھلے 2 مہینے سے ان بچوں کی، ان اسپیشل چائلڈز کی میڈیسن جاری و ساری ہے اللہ کے شکر سے۔ اور یہ ان کو اب پچھلے ویک ہم دوبارہ چیک اپ کے لیے گئے، جس میں انہوں نے 2 مہینے کی پھر میڈیسن دی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت دیں گے، کیونکہ والدین کے لیے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی ایک بچہ بھی اسپیشل ہو جائے، ڈسیبل پیدا ہو جائے، تو والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس خاندان کی تکلیف کو، پریشانی کو جن بہن بھائیوں نے محسوس کیا، انہوں نے ان کے لیے فنڈز بھیجے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ان کے فنڈز موجود ہیں تاکہ اس کے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، جیسے جہاں ضرورت پڑے گی ہم ان بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ بچے صحت یاب ہو جائیں اور اپنے ان والدین کا سہارا بنیں۔ تو الحمدللہ محمد اشرف صاحب کے پاس پہلے پرانا ایک رکشہ ہوا کرتا تھا، اس کو بھی ریپلیس کر کے ایک نیا رکشہ لے کے دے دیا گیا ہے، تاکہ ان کے کاروبار کو بھی، اس بھائی کو بھی سٹیبل کیا جا سکے، ان کی آمدن میں اضافہ کیا جا سکے، کیونکہ یہ بھائی اگر گھر رہتے ہیں، آس پاس رہتے ہیں، تو اپنی فیملی کی لوک آفٹر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں اور اس فیملی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئیں۔ السلام علیکم اشرف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اشرف بھائی؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ ٹھیک ہیں جی؟ جی سر۔ تو اشرف بھائی، آپ کتنا مطمئن ہیں جو ہم نے ورک کیا ہے آپ کے، اسپیشلی جو آپ اپنا جو نیا آپ نے رکشہ لیا ہے، اس سے آپ کے لیے کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ جی سر۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے جو پرانا تھا اس کو روز ریپیئر کروانا پڑتا تھا، اب یہ نیا آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا جنہوں نے امداد دی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کریں گے اشرف بھائی۔ آپ کے بچوں کی میڈیسن جاری ہے، ہم آپ کے دکھ کو بھی سمجھتے ہیں، تکلیف کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں 3 اسپیشل بچے ہوں ان والدین پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے بھی ہم بچوں کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اب بھی جب ان کی میڈیسن ختم ہوگی تو انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں۔ اچھا، ابھی اپنی سسٹر سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا میری بہن، آپ یہ بتائیں کہ جو ہم میڈیسن جاری کی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ان کا معائنہ کیا ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں، اس کے بعد جو میڈیسن پہلے ہم 1 مہینے کی لے کے آئے تھے ملتان سے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ گئے ہیں جو 2 ماہ کی میڈیسن دی گئی ہے، تو ان بچوں کو جو آپ میڈیسن استعمال کروا رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے امپروو کر رہے ہیں؟ جی بھائی، فرق لگ رہا ہے۔ اچھا، کل یہ بیٹھا ہوا تھا، تیل اٹھا کے اپنے سر پہ لگا رہا تھا، پہلے نہیں لگا سکتا تھا، لگا رہا تھا، اور پہلے سے بچی کو بھی فرق ہے، اسے بڑے کو بھی، اسے بھی فرق ہے، پہلے سے یہ زیادہ فرق نظر آتا ہے اس سے، یعنی بچے کچھ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جی بھائی۔ تو ہم نے ریگولر آپ کے ملک کے پیسے دیتے ہیں، جو دودھ والے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے، دودھ دیتے ہیں؟ جی مل رہا ہے۔ تقریباً کتنا روزانہ ملتا ہے؟ 2 کلو۔ 2 کلو۔ جی تو میری بہن، آپ ان کی خوراک پہ بھی توجہ دیں۔ جی بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی۔ جی، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मैं अपने उन बहन भाइयों का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने इस गरीब फैमिली के बारे में, इनके बिज़नेस के बारे में सोचा, इन बच्चों की ट्रीटमेंट के बारे में सोचा। यकीन करें कि गुर्बत इतनी है हमारे इलाके में, स्पेशली साउथ पंजाब में, जो एक गरीब शख्स है अगर उनमें से कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है तो वो बेचारा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि इनको टेस्ट करवा सकें, कोई ऐसी चीज़ें करवा सकें। तो जो प्राइवेट टेस्ट होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, तो फिर ये गरीब लोग अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि इनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि एक टेस्ट करवा सकें या दूसरी जो इस तरह के डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन बच्चों को शिफायाब करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे उन बहन भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर इनके लिए फ़ंड्स भेजे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।